بھائیو، اخلاص محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ورد فرما لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے استاد عبداللہ ابن محمد نے اور ان کو ان کے استاد ہشام نے اور ان کو ان کے استاد معمر نے اور ان کو ان کے استاد زہری نے اور ان کے استاد حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان رجل یسرف علی نفسہ، پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کر رکھا تھا۔ کان یسرف علی نفسہ، اپنے آپ پر بڑا اسراف کر رکھا تھا، اس کی زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں تھی، گناہوں سے لبریز تھی، ظلم و ستم سے بری ہوئی زندگی تھی، ایسی زندگی تھی کہ جسے دیکھ کے خود بھی گھن آتی تھی۔ کان یسرف علی نفسہ فلما حضرہ الموت، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، بڑھاپے میں پہنچ گیا تھا، بیماریاں آ گئی تھی، جوانی گزاری تھی، زندگی گزاری تھی عیاشی میں، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، صحت بھی تھی، اولاد بھی تھی، وقت بھی اچھا تھا، سوسائٹی میں سٹینڈرڈ تھا، معیار تھا، اس کا لائف سٹائل اچھا تھا، کسی طرف سے بھی اس کو کوئی کمی دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے نہیں تھی، لیکن اب رگوں کا گرم گرم خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ مضبوط جسم جواب دے گیا ہے، کانوں کی شنوائی ختم، قوت گویائی میں کمی، آنکھوں کی بینائی میں کمی، جسم کی طاقت میں کمی، اور سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گیا ہے، اولاد بھی کسی کام کی نہیں نکلی ہے، وہ ماں باپ پہ بوجھ ہے اور ماں باپ اولاد پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، زندگی میں کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں، عبادت بھی نہیں ہے، ریاضت بھی نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو اب اپنی اولاد کو جمع کیا اور اولاد کو جمع کر کے کہنے لگا، اذا انا مت فاخرقونی، جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں نہیں دفن کرنا ہے، مجھے جلا دینا ہے، ثم اطحنونی، پھر میری ہڈیوں کو پیس دینا ہے، مجھے جلا دینا ہے، گوشت تو جل کے راکھ ہو جائے گا، ہڈیوں کو پیس دینا ہے، ثم ذرونی فی الریح، ثم ذرونی، پھر میرے ان جسم کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں گے، ذرات کی بھی جو راکھ بنے گی، ذرونی فی الریح، اسے ہواؤں میں اڑا دینا، فواللہ لئن قدر، اگر اللہ نے مجھ پہ قابو پا لیا، لا يعذبنی، وہ مجھے اتنا عذاب دے گا، ما عذبہ احدا، اس نے اتنا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا، جب مجھے جلا کے ہڈیوں کو پیس کے ان کے ذرات اور راکھ کو ہوا میں اڑا دو گے، میرا جسم ہی نہیں رہے گا، اللہ مجھے عذاب کیسے دے گا؟ اور اگر میرے جسم کا کوئی ٹکڑا بھی بچا ہوا تو اللہ اسے بھی سخت عذاب دے گا۔ فلما ماتا، وہ شخص فوت ہو گیا، فعل بھی ذالک، اس کی اولاد نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا، اسے آگ میں جلایا، ہڈیوں کو پیسا، راکھ بنائی، ہواؤں میں اڑائی اور تیز طوفان میں اڑائی،
فقال فامر اللہ الارض، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، اجمعی ما فیک منہ، اے زمین تیری پشت پر اس شخص کے جو جو ذرات جہاں جائیں سب کو جمع کر۔ ففعلت، زمین نے سارے ذرات کو جمع کر دیا۔ فاذا ہوا قائم، وہ پورا انسان بن کے اس کا جسم تیار ہوا، روح اللہ نے پھر جسم میں ڈالی، پھر اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ فقال ما حملک علی ما صنعت، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس نے بچوں سے کہا تھا لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قابو پا لیا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس کا اپنا نظریہ یہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اسی طرح سے جوڑ کے فرمایا ما صنع ما حملک علی ما صنعت، یہ جو کام تو نے کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا مخافتک یا ربی، ہے میرے رب تیرے خوف سے کیا ہے، میں ڈر گیا تھا اتنا، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ ساری وصیت کی تھی، اس لیے کیا ہے۔ فغفر لہ ربہ، رب نے اسے معاف فرما دیا۔ تھوڑا سا اس حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور امام بخاری نے اسے 3 مقام پہ نقل کیا ہے، کتاب الانبیاء میں، کتاب التوبہ میں، کتاب التوحید میں، 3 مقام پہ امام بخاری ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس حدیث سے بہت سارے نکات نکلتے ہیں۔ چند نقطے وقت کے مطابق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس شخص کا یہ عمل غلط ہے، عقیدہ بھی غلط ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پہ قابو پا لیا تو اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پہ قدرت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے قبر میں مٹی کے ساتھ اس کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، اس کا سارا جسم گل سڑ جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی میں عجب الذنب، معمولی سی اتنی سی جگہ اس کی باقی رہتی ہے۔ اسی سے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں اور اسی سے اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ صرف انبیاء اکرام کے جسم کا یہ اعزاز ہے، بعض اولیاء کا بھی اور شہداء کا بھی، کہ اللہ رب العزت ان کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن تمام انبیاء کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے زمین پہ منع کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ بعض شہداء کا، بعض اولیاء کا بھی سالم ثبوت رہتا ہے۔ عام طور پہ عمومی عام مومنوں کا جو جسم ہوتا ہے وہ واقعی گل سڑ جاتا ہے، اور حشر میں اللہ رب العزت اس جسم کو دوبارہ سے پھر تیار کر دیں گے۔ عجب الذنب باقی رہتی ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ باقی رہتی ہے۔ یہ حدیث بھی سی بخاری شریف میں ہے۔ اب اس شخص نے ایک تو یہ نظریہ اپنایا کہ اگر مجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں تلاش کرے گا۔ عقیدہ بھی سمجھ آیا کہ انسان اگر مر کے مچھلی کی پیٹ میں جا کے اس کی حیت ہی بدل جائے، اور اگر انسان مر کر جل کر راکھ ہو جائے، ایک انسان مر کے قبر ہی اس کی گم ہو گئی ہے، اس کا سر مشرق میں، دھڑ مغرب میں ہے، پاؤں کہاں ہیں، ٹانگیں کہاں ہیں، دماغ کہاں ہے، کون سا جسم کا حصہ کہاں چلا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت سب کو جمع کرے، جمع فرمائیں گے۔ زمین کو حکم دیا، لمحہ بھر میں جسم تیار ہو گیا۔ اب پھر اس کی یہ بات کہ اللہ رب العزت مجھ پہ قادر نہیں ہوگا تو مجھے عذاب بھی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر بھی، ثواب دینے پر بھی پوری طرح سے قادر ہے۔ پھر یہ عمل، یہ وصیت کرنا بھی غلط ہے۔ آج اگر ایک شخص کوئی یہ وصیت کرتا ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن نہیں کرنا ہے، تو یہ وصیت باطل ہے۔ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس کے لیے قبر بنائے۔ اور اگر ایک شخص یہ وصیت کر دیا کہ میں مر جاؤں تو مجھے زمین میں دفن نہیں کرنا بلکہ ایک محل بنانا ہے، 30 منزل کا محل بنانا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ میری لاش کو رکھنا ہے کیمیکل لگا کے، بہت امیر ترین اولاد ہے اس کی، تو اس کی اس وصیت پہ بھی عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کے خلاف ہے۔
اب اس بندے کی ایک تو ساری زندگی جو ہے نا وہ گناہوں میں گزری ہے، آخری جو عمل ہے وہ بھی اس نے شریعت کے خلاف کیا ہے، عقیدہ بھی اس کا جو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز پورے اخلاص کے ساتھ ہے، وہ ہے رب کا خوف۔ ایک چیز پورے اخلاص کے ساتھ، وہ ہے اللہ کا خوف، کہ اگر میرے رب نے مجھے پا لیا، میرے رب کا قبضہ ہو گیا میرے اوپر، میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، مجھے میرا رب اتنی سزا دے گا نا، اتنی کسی اور کو نہیں دی ہے۔ اس اخلاص کی وجہ سے، اس خوف خدا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے معاف فرما دیا۔ بندے کا اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ تعلق ایمانی جو تعلق ہے، وہ خوف اور امید دونوں کا تعلق ہے، اور اس میں ہمارے لیے رہنما ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے یہ امید ہے کہ میں ہوں، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، باقی سارے بچ جائیں گے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں میں نہ ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، رب کو حساب دینے سے ڈرتا ہے، رب کو منہ دکھانے سے ڈرتا ہے، اسے کامل یقین ہے کہ میرے رب کی پوری دسترس میں ہوں، میرا رب مجھ سے پوچھ لے گا، اور میرے رب کے پوچھنے کے انداز بھی مختلف ہیں، وہ مجھے کسی اور انداز میں پوچھتا ہے، وہ آپ کو کسی اور انداز میں پوچھتا ہے، مجھے کسی اور وقت میں پوچھتا ہے، آپ کو کسی اور وقت میں پوچھتا ہے۔ ایک تو اس کا وقت مقرر ہے کہ وہ موت کے بعد ایک حساب و کتاب کی مجلس رکھے گا، میدان حشر، قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، ایک تو وہ وقت ہے، ایک خود انسان کی زندگی کے اندر اللہ کے حساب کتاب کا ایک وقت ہے، مہلت دے دیتا ہے، پھر حساب برابر کرتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، دنیا کے اندر انسان کی زندگی کے اندر خود اللہ نے عدل و انصاف کا ایک سسٹم بھی رکھا ہوا ہے، جو قانون فطرت کے تحت اپنا عمل کرتا ہے، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے ناجائز خواہشات پہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے اپنا رب کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کئی بہشتیں تیار کر رکھی ہیں، اور خوف کے 3 درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ خوف 2 طرح کا ہے بنیادی طور پر، ایک تو بندے کو ڈر ہوتا ہے، مثلا میں سانپ سے ڈرتا ہوں، آگ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی خوف ہے۔ اسی طرح ایک اور ڈر ہوتا ہے، نوسربازوں سے ڈرتے ہیں، ظالم سے ڈرتے ہیں، ڈاکو ڈکیت سے ڈرتے ہیں، اسی طرح اور دیگر ظالم لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، اپنی عزت سے ڈرتے ہیں، اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ایک یہ ڈر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، یہ مخلوق کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ دوسروں کی عزت کریں گے اپنے ڈر سے کہ ہم اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں تو ٹرینڈ چل گیا بھائی، زمانے پہ دھاک بٹھانی ہے، 2-3 بندے پھڑکانے پیسہ، 2-3 قتل تو کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، 2-4 نوسربازیاں کرنی پڑیں گی۔ آج یہ وہ مقام آ گیا ہے، ایسا وقت آ جائے تو پھر زمین کی پشت سے زمین کا پیٹ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ خوف کے 3 درجے ہیں، پہلا ہے مقام تقوی، دوسرا ہے مقام محبت، تیسرا ہے مقام عبدیت۔ مقام تقوی یہ ہے کہ انسان شریعت پر پوری طرح سے عمل کرے، گناہ سے بچے، نیکی کے کام کرے، فرائض کو ادا کرے، فرائض ادا کرے، منہیات سے رکے، یہ مقام تقوی ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ دوسرا مقام ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر وہ کام کرے جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کے رسول کو محبوب ہے، جو اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیز ہے، جو نیک لوگوں کی پسندیدہ چیز ہے وہ کام کرے، اور جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اولیاء کو، صلحاء کو پسند نہیں اس کام سے بچے۔
یہ مقام محبت ہے. پہلا مقام تقوی، دوسرا مقام محبت، اور تیسرا مقام عبدیت ہے. اس کی دنیاوی مثال یہ ہے کہ ایک سخت افیسر کے سامنے جانے سے ایک کمزور سا ماتحت ملازم ڈرتا ہو کہ مجھے کہیں ڈانٹ دے گا، مجھ سے خفا ہو جائے گا، پیچھے پیچھے رہے. ایک سخت گیر مالک کے سامنے ایک ملازم جانے سے ڈرتا ہو، یا ایک سخت گیر سخت خو باپ کے سامنے بیٹا جانے سے ڈرتا ہو. اسی طرح انسان اپنے رب کو اپنا مالک اور خالق تصور کرے اور اس کی ہیبت اور جلال کو اپنے آپ پہ طاری کرے. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. یہ مقام عبدیت ہے، اور یہ مقام سب سے اوپر ہوتا ہے. وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی کبریائی اتنی بڑی ہے، مجھ میں سکت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی. یہ سب سے بڑا مقام ہے. اللہ رب العزت اپنی راہ کے پتے عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.